کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قبر پر کیو آر کوڈ لگا ہو؟ لیکن ایسا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک ایسی ڈیجیٹل قبر ہے جس کے اوپر باقاعدہ کیو آر کوڈ لگا ہے۔ وہ کراچی کا سب سے بڑا مسیحی برادری کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ پارٹیشن سے بھی پہلے کا ہے، وہاں پر قبریں بھی ہیں۔ وہاں پہ اگر سلیب کی بات کی جائے جو کراس نشان ہوتا ہے وہ بھی ایشیا کا سب سے بڑا ہے۔ پھر اب وہ واحد قبر ہے پاکستان کی پہلی جو ڈیجیٹلائز ہے، اس پہ کیو آر اسکین کوڈ لگا ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سامہ خامس مناس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز۔ ناظرین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قبر پر کیو آر کوڈ لگا ہو؟ لیکن ایسا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک ایسی ڈیجیٹل قبر ہے جس کے اوپر باقاعدہ کیو آر کوڈ لگا ہے۔ یہ قبر کس کی ہے؟ اس پر کیو آر کوڈ کیوں لگا؟ ڈیجیٹل قبر کسے کہا جاتا ہے؟ ہم جانتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا عثمان بیگ صاحب، جو کہ قبروں پر ان کی خاصی ریسرچ ہے۔ اسی قبر کے متعلق ان سے دریافت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ شکر الحمدللہ۔ مرزا صاحب، آپ بتائیں کہ پاکستان میں ایک ڈیجیٹل قبر ہے جس پر کیو آر کوڈ لگا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل، ڈاکٹر رت فاروقی ہے کراچی میں۔ کوئی بھی شارع فیصل پہ ہماری مسیحی برادری کا قبرستان ہے بہت بڑا، وہ کراچی کا سب سے بڑا مسیحی برادری کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ پارٹیشن سے بھی پہلے کا ہے، وہاں پر قبریں بھی ہیں۔ وہاں پہ اگر سلیب کی بات کی جائے جو کراس نشان ہوتا ہے وہ بھی ایشیا کا سب سے بڑا ہے وہاں پر، اور وہیں پہ ڈاکٹر رت فاروقی کی قبر ہے۔ میں کہہ لیں میرا اپنا بھی دلی لگاؤ بھی ہے ان کے ساتھ۔ وہ حالانکہ مسلم نہیں ہے اور نہ ہی وہ پاکستانی ہیں، اگر ایک ہی مزے کی بات ہوں، لیکن ان کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، ادھر کے لوگوں کے لیے، مطلب انہیں پاکستانی مدر ٹریسا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت پاکستان نے، یہ خوش آئند بات ہے کہ حکومت پاکستان نے بھی ان کو اکنالجمنٹ دی، ان کا جو تدفین تھی پورے اعزاز کے ساتھ کی گئی۔ پھر اب وہ واحد قبر ہے پاکستان کی پہلی جو ڈیجیٹلائز ہے، اس پہ کیو آر اسکین کوڈ لگا ہوا ہے کہ جب آپ اسکین کریں گے تو پوری ان کی جو ہسٹری ہے، ان کے اقوال قبر پر لکھے ہوئے ہیں، اور ماربل بھی جو ہے وہ دوسری قبروں سے مختلف ہے۔ یہ بات میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ قبر چاہے کچی ہو پکی ہو، ماربل سے ان سے فرق تو نہیں پڑتا، اندر تو انسان کے اعمال جانے ہیں۔ عثمان بیگ صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیجیٹل قبر ہے، جب ہم سنتے ہیں تو ایک عجیب ایک سائنٹیفک ایک آئیڈیا آتا ہے کہ شاید کوئی سائنس نے کوئی قبر بنا دی ہے، تو اس میں صرف کیا اضافہ کیا ہے؟ ڈیجیٹل اسے ہم کیوں کہیں گے؟ کیا اضافہ ہے؟ یہ اضافہ ہی نا کہ اب آپ اگر وہ اسکین کرتے ہیں تو پوری ان کی انفارمیشن آ جائے گی، ان کی خدمات آ جائیں گی۔ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جزام، جس کو ہم لوگ کوڑ کی بیماری اگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو سمجھ آ جائے، تو آپ دیکھیں وہ ایک ایسا مریض پہ وقت آتا ہے جو کوڑ کے، جو اس جزام کے جو مریض ہوتے ہیں، کہ اپنے گھر والے بھی اس سے نفرت کھانے لگ جاتے ہیں۔ جو پیپ نکل رہی ہوتی ہے ریشم میں سے، تو وہ اپنے ہاتھ میں رکھ کے، ہزاروں تصویریں ہیں فیس بک پہ، آپ میں سے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، وہ ان کے زخم صاف کیا کرتی تھی۔ ایک جرمن خاتون ہو کے انہوں نے پوری زندگی اپنی جو وقف کر دی پاکستانی قوم کے لیے، تو وہ کیا ہماری ہیرو نہ ہوئی؟ یہ جو ڈیجیٹل قبر کا کیو آر کوڈ کا ٹرینڈ ہے، پاکستان میں تو یہ پہلی قبر ہے، کیا یہ بیرون ملک سے یہ ٹرینڈ آیا ہے؟ بالکل، یہ آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی باہر میوزیم میں چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں پہ تختیاں نہیں لگی ہوئی بدقسمتی سے۔ ابھی اس ٹائم پہ بھی ہم ایک مقبرے میں بیٹھے ہیں، اگر آپ نے بتانا ہو تو آپ بتا نہیں پاؤ گے کہ یہ قبر کس کی ہے۔ آپ نے دیکھے جو ہسٹری ہے نا، اگر آپ نے کوئی چیز ثابت کرنی ہے تو اوتھینٹک ایویڈنس ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ جیسے آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ 9 گزہ قبریں ہیں، ہوتی ہیں لمبی قبریں، حالانکہ وہ 9 گز سے بھی لمبی ہوتی ہے، لیکن وہ معروف ہیں جی کہ 9 گز ہے۔ تو وہ کیسے ثابت کریں گے کہ اندر جو آدمی ہے وہ اس کی ہائٹ یہی تھی؟ یہ متس چلی آ رہی ہیں۔ تو اسی طرح کیو آر اسکین کوڈ اگر ہے، وہ قبر کے اوپر لگا ہے یا اس کے قریب بھی لگا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسے ہونا چاہیے۔ مجھے وہ بڑی وہ خوبصورت نیٹ اینڈ کلین اور بڑا وہ ان کی پکچر لگائی گئی ہے ارد گرد۔ آپ نے کیو آر کوڈ سے اسے اسکین کیا؟ نہیں، میں نے اسکین تو نہیں کیا، لیکن مجھے آلریڈی معلوم تھا جب میں وہاں پر گیا بھی تھا، تو اسی لیے کہہ لیں کہ میں اس قبرستان میں اسپیشل وہ ایک قبر کرنے کے لیے گیا ہوں کہہ لیں۔ یہ قبر کہاں پر ہے؟ یہ کراچی میں واقع ہے، ہمارا سندھ بڑا خوبصورت صوبہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ بے شمار قبریں ہیں، بڑی بڑی معروف شخصیات ہیں، فاؤنڈر آف دی نیشن جو ہیں، اس کے علاوہ شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں، بے شمار شخصیات ہیں، کیا کسی اور کی قبر پر کیو آر کوڈ نہیں؟ نہیں، کسی پہ بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں لاہور میں نے صرف لاہور کی اگر بات کروں تو 5000 شخصیات پہ میں نے کام کیا ہے، صرف لاہور شہر کی، تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ قبروں پر آپ کی ریسرچ ہے، معروف شخصیات جو بھی ہوں، اب آپ سندھ گئے، وہاں پر آپ نے یہ قبر باقاعدہ وہاں پر گئے اور اس کو دیکھا بھی، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا یہ ٹرینڈ آنا نہیں چاہیے کہ کم از کم معروف شخصیات کی قبروں پر یہ کوڈ لگ جائے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اچھا، قبر پہ کیونکہ یہ ریسرچرز کے لیے بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہو۔ بالکل آسانی ہو جائے گی نا۔ اب دیکھیں جو ریئل نیمز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں،
جو گھروں کے نام ہوتے ہیں جو میں اکثر بات کرتا ہوں جیسے لاہور میں اداکارہ نادرا ہیں تو وہ فیمس تو نادرا کی وجہ سے 80% لوگوں کو تو ان کا اوریجنل نام پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فرح اجاز ہے. میں ایون کہ جب ایز اے ریسرچر کام کر رہا تھا تو میں کئی دفعہ ان کی قبر سے 1000 دفعہ گزرا ہوں گا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ریئل نیمز تو اور ہوتے ہیں. اگر یہ ڈیجیٹلائز ہو جائے تو اس سے فارنر کو بھی فائدہ ہوگا, پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, ہمارے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. ظاہری بات ہے فوائد تو اگر آپ گننے چلیں گے تو وہ تو ہزاروں میں ہوں گے. جیسے آپ نے فورنرس کی بات کی, وہ ٹورسٹ آئیں گے تو اٹریکشن بڑھے گا, وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ یہاں پر آ کے زبان کا مسئلہ ہے یا کوئی تو انگلش جو لینگویج ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, ٹھیک ہے, وہ ایزیلی وہ اس کو اسکین کریں گے تو ان کو کسی کا بھی آپ کا میرا یا کسی کی بھی اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا. ایک کوئی ویب سائٹ ہو, کوئی چیز ہو جس میں پورا ڈاٹا پڑا ہو کہ یہ اس قبرستان میں مدفن ہے. مجھے اب کئی دفعہ ڈھونڈنے میں کئیوں کے 10 سال لگ گئے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں پہ یا کہیں پہ آپ کو الاؤ ہی نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کا مرزا عثمان بیگ صاحب, تھینک یو سو مچ. تو ناظرین آپ نے مرزا عثمان بیگ صاحب کی یہ سنی کہ ڈیٹیلڈ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر روت فاؤ کی یہ قبر ہے جس پر کہ QR کوڈ لگا ہے. اب ایک اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اس انفارمیٹیو ویڈیو کو شیئر کیجیے. اجازت دیں, اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.